الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. قرآن میرا دوسرا ہے وہاں پڑھو، اس کے اندر پہلی جلد ہے اس کی، اس کے اندر کتاب. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، لہٰذا تم حضرت ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو اللہ ہی کے ہو گئے تھے اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. اور بے شک سب سے پہلا گھر عبادت گاہ جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہ مکہ میں واقع ہے. اس گھر کو برکت دی گئی، تمام جہان والوں کو مرکز ہدایت بنایا گیا، اور اس میں کئی کھلی نشانیاں ہیں جن میں سے حضرت ابراہیم کا مقام عبادت ہے. جو شخص اس گھر میں داخل ہوا وہ مامون اور محفوظ ہو گیا، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو شخص اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو شخص اس حکم کا انکار کرے وہ خوب سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. آیت نمبر 95 تا 97 سورہ آل عمران. سامعین محترم، آج کے ساتھ مسلمانوں کا ایک خاص جذباتی تعلق ہے.
گناہگار سے گناہگار مسلمان ہو، اس کے دل کے اندر یہ خواہش جنم لیتی ہے، اس کے دل کے اندر یہ ولولہ اٹھتا ہے، یہ جذبہ اٹھتا ہے، ایک تڑپ اٹھتی ہے کہ میں بیت اللہ کا دیدار کروں اور حج کی سعادت مجھے نصیب ہو۔ ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اور دوسرا یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے لیے ان لوگوں کو پابند کیا گیا ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو اس طرف جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ پھر طاقت دو طرح کی ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، فرمایا کہ زاد راہ لو، سفر کے اخراجات، سفر کے معاملات، سفر کے نشیب و فراز، ان ساری چیزوں کی طاقت رکھتا ہو بندہ کہ آپ اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جسمانی طور پر صحت مند ہیں کہ آپ حج کر سکتے ہیں۔ تو اگر دونوں چیزیں آپ پر ہیں کہ آپ کے پاس استطاعت بھی ہے اور آپ جسمانی طور پر صحت مند بھی ہیں، تو پھر آپ پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر ہر بندہ حج کی نہ تو استطاعت رکھتا ہے مالی لحاظ سے، اور نہ ہی جسمانی لحاظ سے اس کو کر سکتا ہے، کیونکہ عبادات میں سے حج جو ہے یہ مشقت والی عبادت ہے، وہاں جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے کہ جو حج کی سعادت نہیں حاصل کر سکتے، کچھ ایسے اعمال بتلائے ہیں کہ جس کے کرنے سے آپ کو حج کا ثواب مل سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا، آج کل حاجی وہاں پر ہیں، اور جو لوگ وہاں پر ہیں کتنی سعادت مندی ہے ان کے لیے، اور ہم اور آپ یہاں پر ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ موقع فراہم کرے، لیکن آپ کے لیے یہاں بھی کافی سارے مواقع ہیں۔ کچھ چیزوں کی شریعت نے متبادل رکھے ہیں۔ اس وقت دنیا کی جو مسلمانوں کی آبادی ہے وہ کئی ارب سے اوپر ہے، اب اربوں لوگ تو حج نہیں کر سکتے ہیں، کتنے لوگ ہوں گے کہ جو حج کی سعادت سے محروم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ثواب سے محروم نہیں رکھا کہ آپ یہاں پر رہ کر، آپ اپنی جگہ پر رہ کر کچھ اعمال ایسے کر سکتے ہیں کہ جن اعمال کا ثواب حج کے برابر۔ بس یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر اگر ہم استطاعت نہیں رکھتے، جو استطاعت رکھتے ہیں وہ یہ عمل اضافی کریں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کا اضافی ثواب دینا ہے، لیکن جو حج کی استطاعت نہیں رکھتے مالی لحاظ سے اور جانی لحاظ سے، تو ان کو چاہیے کہ ان اعمال کی طرف توجہ دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو یہاں بیٹھے ہوئے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ ان میں سے پہلا عمل، یاد رکھیں کہ پہلا عمل انسان کی نیت کے ساتھ اس کا دخل ہے۔ آپ میں سے اور مجھ میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے آج تک حج کی نیت بھی نہیں کی ہو؟ ایسے ہوتا ہے ذہن میں خیال ہی نہیں آتا کہ حج کی نیت تو کر لوں نا۔ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ حج کی نیت اس وقت ہوگی جب میں احرام باندھ لوں، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، وہ تو ایک پہلو ہی ایک الگ ہے، لیکن آپ کو زندگی بھر ایک تشریح رہنی چاہیے، ایک ارادہ رہنا چاہیے، ایک تڑپ رہنی چاہیے کہ میں نے انشاءاللہ العزیز کیا کرنا ہے، حج کرنا ہے۔ اچھا دیکھیے میرے رب کا نظام دیکھیے کہ آپ یہ حج کی نیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اب بتائیے کہ نیت پر اجر مل رہا ہے تو جس بندے نے پوری زندگی نیت ہی نہ کی ہو، ارادہ ہی نہ کیا ہو، دل کے اندر خیال بھی نہ گزرا ہو کہ ارادہ تو کر لوں بھائی، یہ ارادہ جو ہے نا نیکی کا ارادہ، یہ نیکی کے کرنے کی طرح اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے لیے، اہل ایمان کے لیے یہ خاص تحفہ رکھا ہے اور خاص یہ انعام رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کہ آپ اگر نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کی نیکی کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور آپ اگر برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو قلم کو روک لیا جاتا ہے کہ ابھی اس کی برائی لکھی نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ برائی کر نہ لے، جب کر لیتا ہے تو پھر اتنی ہی برائی لکھی جاتی ہے جتنی اس کا
گناہ ہوتا ہے زیادہ نہیں لکھا جاتا، اور نیکی فرمایا ایک کے بدلے میں 10 لکھ لو، ایک کے بدلے میں 20 لکھ لو، ایک کے بدلے میں 70 لکھ لو، ایک کے بدلے میں 700 لکھ لو، اور ایک کے بدلے میں احد پہاڑ کے برابر لکھ لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اس امت کے لیے۔ اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے تو آپ کی ہر چیز پر آپ کو اجر مل رہا ہے، ہر چیز پر۔ آپ سوتے ہیں پھر بھی آپ کے اجر کا جو سسٹم ہے وہ چل رہا ہے۔ آپ دنیا میں مشغول ہیں کہ کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، بیوی بچوں کے پاس ہیں، دوست و احباب کے ساتھ ہیں، آپ کا وہ اجر کا جو سسٹم ہے وہ چل رہا ہے۔ کیوں؟ کہ آپ اہل توحید میں سے، آپ کا عقیدہ صحیح۔ جس کا عقیدہ صحیح ہے اس کا ہر عمل عبادت۔ وہ جو عمل کرے گا اللہ کو رضا کے لیے کرے گا، وہ جو عمل کرے گا سوچ سمجھ کر کرے گا کہ میرا تو اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے، اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ اور میرے درمیان کوئی حجاب اور کوئی فاصلہ ہے ہی نہیں۔ تو اس بنا پر یاد رکھیں کہ نیت سے آپ کو اجر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کے پاس مال نہیں ہے لیکن علم ہے، مال نہیں ہے لیکن علم ہے، لیکن مال کی خواہش وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ میرے پاس مال ہوتا تو میں تیرے بیت اللہ کا حج کرتا، میں حج کرنے کے لیے جاتا اگر میرے پاس مال ہوتا۔ فرمایا اب اگر زندگی میں اس کے پاس مال نہیں آیا اور اسی حال میں یہ دنیا سے چلا گیا، مر گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت کی وجہ سے حج کا اجر عطا فرمائے۔ صرف نیت کر لی ہے کہ اللہ میں نے حج کرنا ہے، صدق کے دل کے ساتھ۔ ہر شخص آج ہی یہ نیت کر لے کہ اللہ تو مجھے موقع دے کہ میں تیرے گھر کا کیا کر سکوں، حج کر سکوں، تیرے گھر کا طواف کر سکوں۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو موقع فراہم کرے گا، اور اگر بالفرض محال زندگی میں وہ موقع نہ ملا تو انشاءاللہ آپ کی نیت کے اخلاص کی وجہ سے آپ کو پورا حج کا اجر ملے گا۔ نمبر 2، فجر کی نماز کے بعد حج کا ثواب ہے، یاد رکھیں۔ حج کتنا مشکل عمل ہے، ابھی تو 10 لاکھ روپیہ کہہ رہے، 10 لاکھ روپے تک پہنچ چکا ہے، پرائیویٹ 20-15 لاکھ روپے تک پہنچ چکا ہے۔ تو بھائی اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو ایک عمل ایسا کر لو جو کتنا آسان ہے اور کتنا اعلیٰ عمل ہے۔ فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس تک، سورج طلوع ہونے تک مسجد میں ٹھہرے رہنا، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھنا، صرف 2 رکعت نماز۔ اس کو نماز اشراق کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، فرمایا من صلی الغداء فی جماعت، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، گھر کے اندر نہیں پڑھے گا یا بغیر جماعت کے آ کر مسجد میں نہیں پڑھے گا، من صلی الغداء فی جماعت، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، ثم قعد یذکر اللہ، پھر اسی جگہ پر بیٹھ جائے گا جہاں اس نے نماز پڑھی ہے، وہاں سے ہلے گا نہیں، وہی بیٹھا رہے گا اور وہاں ذکر و اذکار کرتا رہے گا، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے گا۔ کتنی دیر بنتی ہے یہ؟ ہماری نماز ہو رہی ہے 4 بجے، طلوع آفتاب ہے 5:05 یا 10 منٹ پر ہے، تو کتنی دیر بنی بھائی اذان نماز سے لے کر 1 گھنٹہ۔ اب 1 گھنٹہ آپ نے بیٹھنا ہے، سرور کونین کی صادق اور سچی زبان فرما رہی ہے، فرمایا ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھے، کانت لہ کاجر حجۃ و عمرۃ، فرمایا کہ یہ 2 رکعت نماز اور فجر سے لے کر طلوع شمس تک بیٹھنا مسجد کے اندر، یہ حج اور عمرے کے برابر ہے، حج اور عمرے کے برابر ہے، حج اور عمرے کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ فرماتے کافی تھا، 3 مرتبہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور روایت میں ہے، فرمایا کا اجر حاج او معتمر تامہ، پورا اجر، حاجی کا پورا اجر اور عمرہ کرنے والے کا پورا اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے، جو فجر سے لے کر طلوع شمس تک کہاں بیٹھتا ہے؟ مسجدیں تو بھری ہونی چاہیے نا، کتنے لوگ مسجد میں فجر کے بعد بیٹھتے ہیں؟ مسجدیں تو خالی ہوتی ہیں فجر کے بعد، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم حج کی سعادت سے کیا ہیں؟ محروم ہیں۔
یہ سعادت اللہ کسی کو دیتا ہے جس کو بات سمجھ آ جائے نا کہ یہ کتنا بڑا اجر ہے. اللہ اکبر، کہاں اتنا پیسہ اور کہاں یہ ایسا عمل کہ جو 1 گھنٹے کا عمل ہے، اور کہاں 1 مہینہ اور 40 دن کا عمل ہے، اور کہاں یہ چند ساعتوں کا عمل ہے. تو سرور کونین فرما رہے ہیں، فرمایا پورا حج اور عمرے کا ثواب جس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً یہ بہت بڑی توفیق ہے اور بہت بڑا معاملہ ہے. اس کے لیے تھوڑا سا ارادہ بھی ہے اور تھوڑا سا جذبہ بھی اور تھوڑی سی تڑپ بھی ہے. نیند کو قربان بھی کرنا ہے، ایک رات کی نیند اور ایک صبح کی نیند. دیکھیں ہمارے ہاں رات کو لوگ سوتے ہیں نا، تو رات کو سونے کے بعد جو صبح سوتے ہیں، یہ صبح کا سونا جو ہے یہ کبھی سمجھ نہیں آیا. ہمارے بڑے بڑے علماء بھی اس کا شکار ہیں. تو اکثر جب ان سے بات ہوتی ہے کہ رات کا سونا تو سمجھ آتا ہے، یہ فجر کے بعد کا سونا سمجھ نہیں آتا، تو وہ کہتے ہیں کہ خلاصۃ النوم ہے، یہ نیند کا خلاصہ ہے. رات کو نیند ہوتی ہے، یہ نیند کا خلاصہ ہے. اور پھر یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ یہ نیند بڑی میٹھی ہوتی ہے. یہ والی، ہاں یہ والی نیند بہت میٹھی ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو بہت بڑا اجر مل سکتا ہے اور آپ اس اجر سے محروم ہو سکتے ہیں. یہ برکت کا وقت ہوتا ہے، رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، رزق تقسیم ہو رہا ہے، آپ اور میں سو رہے ہیں. اجر مل رہا ہے، آپ اور میں سو رہے ہیں. نہ رزق ہمارے پلے نہ اجر ہمارے پلے، تو میٹھی تو ہونی ہے نا. ظاہر بات، اس سے بڑھ کر میٹھی اور کیا ہو سکتی ہے؟ مٹھاس اسی چیز کے اندر ہوتی ہے جہاں بندے کا خسارہ ہوتا ہے. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فجر کے بعد کا وقت یہ برکت کا وقت ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کی برکت فجر کے بعد رکھ دی ہے. صبح کا جو وقت ہے اس کے اندر برکت ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، پورے دن میں یہ کام نہیں ہو سکتا، فجر میں وہ کام تھوڑے سے وقت میں ہو جائے گا. کیوں؟ اس وقت میں اللہ نے برکت رکھی، اور وہ برکت کا وقت ہم سو جاتے ہیں، اور جب برکت ختم ہوتی ہے پھر اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہمارا نظام الٹ چل رہا ہے. اس کو تھوڑا سا سیدھا کر لیں. اور پھر ایک اور اجر بھی ہے اس کا بہت اہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ، آدھی رات کھڑے ہو کر قیام کا ثواب، اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے پوری رات قیام کا ثواب. ایک رکعت بھی آپ نے پڑھی پوری رات میں، آپ صرف 2 نمازیں یہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، پوری رات قیام کا ثواب ملے گا. رمضان میں چند دنوں کے لیے بندہ رات کو قیام کرتا ہے نا، تو کیا حشر ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ قیام نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ 2 نمازیں آپ جماعت کے ساتھ تو پڑھ سکتے ہیں، تو اس کا اجر کتنا زیادہ. تو تیسری بات، تیسرا عمل فرمایا کہ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے آنا. ابھی دیکھیں نا کتنے آسان عمل ہیں، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من مشى الى صلاۃ مکتوبہ، جو فرض نماز کے لیے گھر سے چلتا ہے. یہ پیدل چلنے والی بات ہے، سواری پہ نہیں. یہ پیدل چلنے کی بات ہے، سواری پہ نہیں ہے. یاد رکھیں، مشاء کا معنی جو ہے یہ راکب کے معنی میں نہیں آتا. چلنا ہے، پیدل چلنا، چاہے آپ یہاں سے آتے، یہ تو اب آپ نے اجر لینا ہے. تو فرمایا من مشى الى صلاۃ مکتوبۃ فی الجماعۃ، جو شخص اپنے گھر سے فرض نماز کے لیے چلتا ہے، فَهِيَ كَحَجَّةٍ، فرمایا کہ جب وہ مسجد میں پہنچتا ہے، باوضو ہو کر گھر سے نکلتا ہے، راستے میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے، راستے میں کسی کو پریشان نہیں کرتا ہے، اپنی نگاہیں جھکائے ہوئے چلتا ہے، فرمایا یہ مسجد میں جا کر پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا فرمائے. اب دیکھیے عمل کتنا ہے اور اجر کتنا ہے. اب تھوڑا سا چلے نا بھائی، تھوڑا سا. ہم تو یہ کہتے ہیں، سارے لوگ یہ دعا کرواتے ہیں کہ شاہ صاحب دعا کریں مسجد کے سامنے آ جائیں. تو آ جاؤ یار مسجد کے سامنے، حج سے محروم ہو جائیں. نہیں، صحابہ کرام کا بڑا عجیب نظام تھا. اللہ اکبر. جب ان کو دیکھتے ہیں نا، ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ صحابہ کرام کا معاملہ کیسا ہے. بنو سلمہ، یہ پورا کا پورا کبیرہ مسلمان، مدینہ طیبہ کے سامنے سے، مسجد نبی کے سامنے سے یہودیوں کو اٹھایا گیا. اب وہ جگہ خالی ہو گئی. بنو سلمہ یہ قبیلہ پورے کا پورا قبیلہ اللہ کے رسول کے پاس آ گیا. یا اللہ کے رسول، مسجد نبی کے سامنے جگہ خالی ہے اور وہ لوگ یہاں سے نکال دیے گئے ہیں، گھر ان کے خالی پڑے ہیں، کوئی نہ کوئی تو آ کر رہے گا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اجازت دیجئے ہم یہاں پر آ جائیں. اچھا، اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں بھائی، کیوں آنا چاہتے ہو مسجد کے بعد؟ اللہ کے رسول مسجد پاس ہوگی، باجماعت نماز ہمیں مل جائے گی، 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جذبہ ہے تمہارا؟ فرمایا
فرمایا پھر وہاں سے چل کر آؤ. یہ نہیں فرمایا کہ آ جاؤ مسجد کے سامنے جگہ خالی پڑی ہے کسی نے کسی کو تو دے دیں. فرمایا نہیں. فرمایا اے بنو سلمہ اپنے گھروں کو وہاں سے چل کر مسجد کی طرف آؤ. ایک ایک قدم پر تمہیں ایک نیکی ملے گی, ایک گناہ معاف ہوگا, ایک درجہ بلند ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہیں حج اور عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا. اچھا جب بنو سلمہ کو یہ بات کہی گئی تو پتہ بنو سلمہ نے کیا کہا؟ میرا خیال یہ کہ ہم ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول اتنا دور سے کون چل کر آئے, نمازیں رہ جاتی ہیں تو آپ بس یہیں پہ جگہ دے دیں. بنو سلمہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں مسجد نبوی کی قرابت نہیں چاہیے, ہمیں یہ اللہ تعالیٰ سے اجر چاہیے. جو چلنے کا اجر ہے نا, چل کر آنے کا اجر, اس سے ہم محروم نہیں ہونا چاہتے. بنو سلمہ وہیں پر رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کی طرف چل کر آنا اور طہارت کے ساتھ آنا, گھر سے وضو کر کے آنا, باوضو ہو کر آنا, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کس کے برابر ہے؟ یہ حج کے برابر. چوتھا, مسجد میں آ کر مسجد میں علمی مجالس میں شریک ہونا. مساجد کے اندر جو علمی مجالس ہوتی ہے نا, درس ہوتے ہیں, نماز کے بعد, نماز فجر کے بعد درس ہے, مغرب کے بعد درس ہے, یا کوئی اور علمی مجلس ہے, اس کا ذوق اور شوق پیدا کرنا اور اس علمی مجلس میں شرکت کے لیے گھر سے چل کر آنا کہ نماز بھی پڑھوں گا اور نماز کے بعد کیا کروں گا, درس کے اندر بھی بیٹھوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, فرمایا من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تامہ. فرمایا کہ جو شخص گھر سے چلتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں مسجد میں جاؤں گا, تعلیم حاصل کروں گا یا تعلیم دوں گا, مسجد میں یا پڑھوں گا یا پڑھاؤں گا, یا سیکھوں گا یا سکھلاؤں گا, دین کا علم حاصل کروں گا یا دین کا علم سکھلاؤں گا, یہ دو نیتیں لے کر مسجد میں آئے گا تو فرمایا کہ اس کے لیے حج کا ثواب ہے, صرف حج کا نہیں, مکمل حج اور عمرے کا ثواب. یہ صحیح ترغیب اور ترہیب کی روایت ہے. آپ مسجد کی طرف جب آتے ہیں تو یہ نیت لے کر آیا کریں کہ میں نے کیا کرنا ہے, درس سن کر جانا. یہ نہیں ہے کہ امام صاحب کتاب کھولے اور ہم اٹھ کے بھاگیں دنیا کی طرف, اور ہمارا یہ ارادہ ہی نہ ہو کہ ہم نے چند لمحے بیٹھ جانا ہے. آپ ایک حدیث ہی سن کے چلے جائیں, علم کی ارادے سے آئیں کہ میں نے علم حاصل کرنا. منبع علم, منبع رشد و ہدایت تو مسجد ہے, مسجد سے نہیں ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ اس لیے فرمایا جو مسجد میں اس نیت سے آتا ہے تاکہ مسجد کے اندر علم حاصل کروں گا یا علم لوگوں کو سکھلاؤں گا, تو فرمایا اس کے لیے حج کا ثواب. اس کے بعد ایک اور عمل ہے, پانچواں عمل, نماز کے بعد ذکر و اذکار. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ایک شخص جیسے ہی نماز سے فارغ ہوا فوراً کھڑا ہو گیا, آپ اسے ڈانٹ کر بٹھا دی. آپ نے فرمایا کہ کیوں کھڑے ہوئے؟ کہا جی مجھے جلدی ہے. فرمایا تو نے تو نماز کے بعد جو سب سے بڑا اجر تھا وہ تو چھوڑ کے جا رہا ہے. اب نماز کے بعد کیا ہے؟ نماز کے بعد جو اذکار ہے نا, نماز کے بعد کے اذکار, خاص کر سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر 33 مرتبہ. کتنا وقت لگتا ہے؟ 5 منٹ لگ جائیں گے زیادہ سے زیادہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام کو اس وظیفے کے جتنے فائدے ہیں اتنا کسی وظیفے کا میں نے فائدہ نہیں دیکھا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی غلام لینے کے لیے, اور غلام بھی لینے کے لیے اس وقت آتی ہیں کہ جب ان کے ہاتھ چکی پیس کر جو ہے وہ زخمی ہو چکے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے ہوئے تھے. حضرت فاطمہ آئی کہ اللہ کے رسول ایک غلام مجھے دے دے, میرے گھر کا کام کر لے گا. تو آپ نے فرمایا کیوں غلام لینا چاہتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول تھک جاتی. فرمایا اب یہ باپ بھی ہے اور رحمت للعالمین بھی ہیں اور کائنات کے سب سے عظیم ترین ہستی ہیں. آج کسی گھر کے اندر بیٹی آ جائے باپ کے پاس کہ ابو جی مجھے کوئی خادم دے دیں, باپ کے بیٹے جا کر وظیفہ پڑھ لیں, تو آگے سے جو داماد ہوگا وہ ہوتا کیا کہ کس کے لیے بھیجا تھا, کیا لے کے آ گئی. ہمارا تو دیکھنا ہی دنیا ہے نا, دنیا کو دیکھتے ہیں ہم, وہاں پر دنیا کا تاثر کم ہے. وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, آپ نے کیا بتلایا, آپ نے کیا تحفہ دیا. فرمایا فاطمہ تھک جاتی ہو کہ اللہ کے رسول تھک جاتے. فرمایا کہ ایک تحفہ تمہیں دے رہا ہوں
رات کو سوتے ہوئے بستر پر جب بیٹھو تو تھکاوٹ اسی وقت ختم ہوتی ہے. تو فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لینا. اللہ تعالیٰ تمہیں اجر بھی عطا فرمائے گا، خادم سے بڑھ کر اجر عطا فرمائے گا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تیری تھکاوٹ کو بھی دور کر دے گا. حضرت فاطمہ فرماتی ہے میں نے وظیفہ شروع کیا مجھے احساس بھی نہیں ہوتا تھا تھکاوٹ بھی کوئی چیز ہے یا نہیں. یا اپنے اپنے گھر والوں کو یہ وظیفہ بتائیں، عورتوں کو یہ وظیفے بتائیں، یہ پڑھ کے سو جائے گا. صبح اٹھو گی بالکل تر و تازہ فریش، کوئی تھکاوٹ نہیں ہو. تھکاوٹ ختم کرنے کا بہترین وظیفہ اور اجر حاصل کرنے کا بہترین وظیفہ ہر نماز کے بعد. تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقراء صحابہ کا وفد آیا. فقیر صاحب جو غریب تھے، مسکین تھے، کم مال والے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد لے کر آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ امیر صحابہ بھی ہیں، اور امیر صحابہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مال خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے. وہ حج کرتے ہیں، ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے. وہ عمرہ کرتے ہیں، ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے. تو اللہ کے رسول ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہم ان کے برابر ہو جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لینا. تمہارا اجر ان امیر صحابہ کے برابر ہو جائے گا. جتنا وہ عمل کر رہے ہوں گے اس کے مطابق اجر ہو جائے گا. اب فرض نماز ختم ہوئی تو یہ جو غریب صحابہ تھے وظیفہ کرنے بیٹھ گئے. امیر صحابہ باہر نکل گئے، پلٹ کے دیکھا کہ بھائی وہ تو فقیر لوگ تو بیٹھے ہوئے. واپس آگے کہنے لگے بھائی آپ کیوں بیٹھے ہوئے؟ کہا جی ہمارا تو آپ کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ امیر لوگ ہیں تو آپ مال بھی خرچ کر کے اللہ سے اجر حاصل کر رہے ہیں. ہمارے پاس مال نہیں ہے، عمرے آپ کرتے ہیں، حج آپ کرتے ہیں، ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے. ہم نے اللہ کے رسول سے پوچھا، آپ نے فرمایا تم یہ وظیفہ کر لو. انہوں نے کہا اچھا اس وظیفے کا اتنا اجر ہے، وہ بھی وظیفہ کرنے بیٹھ گئے. اب یہ صحابہ کرام جو فقراء صحابہ تھے یہ رسول اللہ کے پاس آ گئے، یعنی اللہ کے رسول. تو یہ وظیفہ تو ان کو بھی پتہ لگ گیا اور وہ بھی وظیفہ کرنے لگے. آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے. لیکن سوچ تھا، شوق تھا، یہ نہیں تھا چلو جی ہم تو کر رہے ہیں، ہم تو مال خرچ کر رہے ہیں، ہم تو حج عمرے کر رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑے گی اس کی. فرمایا نہیں، نیکی کے حریص تھے وہ لوگ کہ نیکی کہاں سے ملتی ہے، اجر کہاں سے ملتا ہے، آخرت کہاں سے سنورتی ہے. تو وہی وظیفہ کرنے بیٹھ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ بتلایا تھا غریب صحابہ کو کہ جتنے امیر لوگ پیسے خرچ کر کے حج اور عمرہ کریں گے، پیسے خرچ کر کے جہاد کریں گے، جہاد میں مال دیں گے، سارا کچھ کریں گے، تم صرف یہ وظیفہ پڑھ لو تم پورے کا پورا اجر حاصل کر لو. تو سبحان اللہ یہ وظیفہ اتنا اہم ہے. ہر نماز کے بعد ذکر و اذکار اور اس کے ساتھ یہ 3 اذکار. پھر 5ویں بات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنا. مسجد قباء اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے کے جائے مدینہ طیبہ میں. تو مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی سے تھوڑے سے فاصلے پر مسجد قباء ہے. یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد بنائی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہر ہفتے کے دن جاتے. آپ اپنے گھر سے وضو کر کے جاتے، کبھی آپ سواری میں جاتے، کبھی آپ پیدل جاتے. مسجد قباء میں جا کر آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الضحیٰ چاشت اشراق کی نماز آپ پڑھتے. تو یہ آپ کی سنت. اور آپ نے ساتھ ہی اس کے بارے میں فرمایا الصلاۃ فی مسجد قباء عمرہ کر. فرمایا کہ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنا یہ عمرے کا ثواب ہے. مسجد قباء سے ایک ایسی مسجد دنیا کے اندر بنا دی گئی کہ جہاں پر لوگ عمرے کے بغیر ہی عمرے کا ثواب حاصل کر لیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آج بھی جتنے بھی جاتے ہیں مسجد نبی کی زیارت کے لیے اور وہاں پر قباء مسجد میں ضرور جاتے ہیں، ہر حال میں جاتے ہیں. تو اسلام کی یہ پہلی مسجد تھی، وہاں پر 2 رکعت نماز کا ثواب کیا ہے؟ عمرے کے بعد. اور اسی طریقے سے ماہ رمضان میں عمرہ کرنا. ماہ رمضان میں عمرہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں آپ نے جب حج کیا تو ایک عورت آپ کے پاس آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑا افسوس ہے، میری زندگی کا سب سے بڑا جو المناک واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ حج کرنے گئے، میں حج آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا. تو اللہ کے رسول میرے اندر بڑی تڑپ ہے کہ میں آپ کے ساتھ حج سے محروم رہے گی. آپ نے فرمایا رمضان المبارک کے اندر جا کر عمرہ کر لینا. رمضان المبارک کے اندر جا کر عمرہ کر لینا. 2 الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے. پہلا لفظ یہ تھا، آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا عمرہ حج کے برابر.
اور دوسری بات فرمائی جو اس سے بڑی تھی، آپ نے فرمایا رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے مترادف۔ آپ اور میں چاہتے ہیں اگر کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج نصیب ہو جائے تو کیا کریں؟ رمضان المبارک کے اندر عمرہ کریں۔ ابھی سے نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے کر جائے، میرے سمیت اللہ لے جائے ہم سب، اور وہاں پر رمضان المبارک کے اندر ہم عمرہ کر رہے ہوں اور اس نیت کے ساتھ کر رہے ہوں کہ سرور کونین جو 1400 سال پہلے گزر گئے ہیں لیکن آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہیں، جو رمضان کے اندر عمرہ کرتا ہے میرے ساتھ حج کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ نعمتوں کے لیے دعا کیا کریں اللہ سے۔ ایک ہوتی ہے کوشش، ایک ہوتی ہے دعا۔ کوشش سے زیادہ دعا کر ہوتی ہے۔ ویسے جو دعا ہوتی ہے نا، یہ طلب انسان کے دکھلاتی ہے، یہ انسان کی طلب کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری سے مانتا ہے تو میرا رب محروم نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ رمضان مبارک کے اندر عمرہ کرنا، اور پھر آخری بات فرمائی کہ حاجی کے لیے سامان سفر تیار کرنا، حاجی حضرات کے لیے سامان تیار کرنا یا ان کے گھر والوں کی رکھوالی کرنا، یہ بھی اس کا ثواب بھی حج اور عمرے کا ثواب۔ وہ حاجی چلا گیا ہے، آپ اس کے گھر کی رکھوالی کر رہے ہیں، آپ اس کے اہل خانہ کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، آپ نے اس کو حج کا کوئی سامان دے کر بھیج دیا ہے، کپڑے دے دیے، احرام دے دیا، خوشبو دے دی، کچھ اور چیز آپ نے دے دی، تو یہ کیا ہے؟ یہ حج کے برابر ثواب ہے۔ حاجی کی خدمت کرنا حج کے برابر ثواب۔ نویں بات یہ آپ روزانہ کر سکتے ہیں، دن میں 10 مرتبہ، 50 مرتبہ، 100 مرتبہ کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ والدین کی خدمت کرنا۔ والدین کو پانی دیں گے، حج کا ثواب، والدین کو کھانا دیں گے، حج کا ثواب، والدین کے پاؤں دبائیں گے، حج کا ثواب، والدین کو کپڑے پہنائیں گے، حج کا ثواب۔ جو بھی عمل کریں گے والدین کے حوالے سے، خدمت، چھوٹی خدمت سے لے کر بڑی خدمت تک، فرمایا کہ ہر خدمت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ حج کا ثواب عطا فرمائے۔ یار اس کو جا کر آپ نے اولڈ ہوم میں پھینک دیا، وہ سمجھتے ہیں والدین کو کہ یار بابے کو کون سنبھالا ہے انہیں، بابا جی خام خی تنگ کرن لگ پے ہیں۔ آپ بھی کل بابا بنیں گے اور آپ بھی اسی طرح پھر مکافات عمل ہے والدین کے ساتھ کرنے والے، اللہ کی قسم ہے دنیا کے اندر بڑے خوار ہوتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس پر آپ تجربہ کر کے دیکھ رہے ہیں، سب سے بڑا تجربہ اسی چیز پر ہو سکتا ہے۔ میری یہ زندگی کا جتنا بھی تجربہ ہے، میں نے والدین کے حوالے سے یہ کچھ دیکھا۔ جو والدین کے خادم ساری دنیا ان کی خادم، جو والدین کے نافرمان ساری دنیا ان سے آوازاں، اور ان کے بچے بھی ان سے ڈالا۔ یہ مکافات عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کی سزا مؤخر ہوتی ہے، والدین کے نافرمان کی سزا مؤخر نہیں ہوتی، یہ دنیا کے اندر نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ خدمت کرنا کیا ہے؟ حج کا ثواب۔ خدمت کرنا حج کا ثواب، وہ جنہ سمجھے حج کا ثواب حاصل کریں جتنی کر سکتے ہیں۔ اور پھر آخری بات فرمایا اولاد کا والدین کے لیے حج کرنا۔ والدین اگر بوڑھے ہو گئے یا فوت ہو گئے، اولاد والدین کے لیے حج کرتی ہے تو والدین کے لیے حج کرنے کا اجر ان کو بھی ملے گا اور والدین کو بھی ملے گا۔ یہ 10 اعمال ہیں جو کر کے ہم حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔